ہاں ہاں ابن معزون، آپ نے ان کو شیعہ قرار دیا، یہ کیسے دیا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے، دنیا میں تھے، تو وہ شیعہ سنی تو تھا نہیں، آپ نے تو ان کو اس وقت شیعہ قرار دیا۔ صحابہ کی یہ نہیں چاہیے، روایت نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو خود حضور صلی اللہ علیہ آپ وسلم کے بولا ہو۔ یہ در منصور ہے، آپ لوگوں کی ہے نا، آپ لوگوں کی کتاب ہے، میری کتاب تھوڑی ہے۔ منصور کون ہے؟ میں بابا نہ میں کباب، میں کچھ نہیں، مجھے بتاؤ، جھوٹ مت پھیلاؤ، مجھے بتاؤ سچ سامنے، یہ اور جھوٹ ووٹ بھائی میں نہیں ادب سے سنتا بات کرو، وہ۔ ادب سے بات کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک لیمب ہے، لیمب، اور وہ مر چکا ہے، مردہ ہے، مر چکا ہے، تو اس کا گوشت تو نہیں کھا سکتے۔ وہ عطیہ تھا، اس کو کسی نے کس کو دیا تھا؟ میمونہ کا، ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ان کا کوئی کنیز ہے، اس کو کسی نے صدقے میں دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلا انتفعتم بجلدها، فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کے چمڑے سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ مر چکا ہے، تو فرمایا انما حرم الاکلها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا تو حرام ہے، اس کے چمڑے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ ان کے لیے جائز ہے، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ صدقہ کالے ازواج کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فرمایا کہ آپ اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ کتاب ہے شرح صحیح البخاری لابن بطال، جزء ثالث، چھاپ مکتبۃ الرشد الریاض، یہاں پہ اسی کی حدیث کے ذیل میں اتفق کافت العلماء، اتفق کافت العلماء، سب علماء کا اجماع ہے، کافت الفقہاء، سب مجتہدین کا اجماع ہے، على ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخلن في آلہ الذین تحرم علیہم الصدقہ، لا يدخلن، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا شمار نہیں ہوتا ان لوگوں میں جن کے لیے جو اس اہل بیت میں، فی آلہ لا يدخلن، ان کا شمار ان اہل بیت میں نہیں ہوتی جن پہ صدقہ حرام ہے، جن پہ صدقہ حرام، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب شرح بخاری ہے، تالیف ابن الملقن، التوضیح لشرح جامع الصحیح، تالیف ابن الملقن۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب وزارت اوقاف میں چھپی ہے، مصر دولت قطر میں، جلد نمبر ہے کون سا اس کا بھائی؟ جلد نمبر 10، یہ جلد نمبر 10 ہے، ٹھیک ہے نا، سنہ 2008 میں چھپی ہے۔ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں 581 آگے، اسی حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں اتفق کافت الفقہاء، سب فقہا کا اجماع ہے علی ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لا يدخلن فی آلہ الذین تحرم علیہم الصدقہ، سب فقہا کا اجماع ہے کہ اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، سب فقہا کا اجماع ہے کہ ازواج پہ صدقہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ کیا چلا کہ وہ اہل بیت پہ سے نہیں ہے، ختم۔ اس کے دلائل اور بھی بہت ہیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب، بات کرو۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، جی۔ ہاں بابا جی۔ آپ پچھلی دفعہ آپ کا ویڈیو تھا، وہ کچھ کوئی پٹھان کال کر رہا تھا آپ کو ان ناموں پہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر پہ، تو آپ نے ایک بات کہی جو اس وقت نام رکھا گیا وہ عثمان ابن معزون تھا ہاں حضور کے وقت میں، ہاں عثمان ہاں، ابن معزون، آپ نے ان کو شیعہ قرار دیا، یہ کیسے دیا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے، دنیا میں تھے، تو وہ شیعہ سنی تو تھا نہیں، آپ نے تو ان کو اس وقت شیعہ قرار دیا۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر عثمان ابن مظعون، جعفر طیار، یہ لوگ زندہ ہوتے تو ابو بکر جرأت نہ کرتا کہ میرا حق چھینتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کہا وہ شیعہ، یہ مجھے بتائیے شیعہ کہاں سے تھے؟ اچھا، میں ابھی بتاتا ہوں، ابھی تو میں اس کا ایک منٹ تم ٹھہر جاؤ، میں اس کی حدیث لا کے دوں۔ صحابہ کی یہ نہیں چاہیے، روایت نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو خود حضور صلی اللہ علیہ آپ وسلم کے بولا ہو۔ یہ در منصور ہے، آپ لوگوں کی ہے نا، آپ لوگوں کی کتاب ہے، میری کتاب تھوڑی ہے۔ منصور کون ہے؟ میں بابا نہ میں کباب، میں کچھ نہیں، مجھے بتاؤ، جھوٹ مت پھیلاؤ، مجھے بتاؤ سچ سامنے، یہ اور جھوٹ ووٹ بھائی میں نہیں ادب سے سنتا بات کرو، وہ۔ ادب سے بات کرو، ادھر بے ادبی مت نہیں کرو، ٹھیک ہے نا۔ آزاد سے کیا؟ تو آپ میں تو وہاں پر اگر صحابہ جھوٹ ہے، کو اگر گالی سچ ہے، دے رہے آپ ہو، کی کتاب میں لکھا ہے نا۔ صحابہ کو گالی دے رہے ہو، کیا ادب سے بات کرو؟ آپ تو وہاں پر صحابہ کو گالی دے رہے ہو۔ میں نے کس صحابی کو گالی دیا ہے؟ خدا حافظ، چلے جاؤ یہاں سے۔
عزیزو یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، الجزء الثامن، چاپ دار الفکر، چھپی ہے یہ کتاب سنہ 2009 میں. یہاں پہ آئیے عزیزو، تفسیر سورۃ البینہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مبارکہ بینہ، ٹھیک ہے نا. یہاں پر آپ کو لیے چلتے ہیں، اس آیت کو دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اولئک هم خیر البریہ، بتحقیق، بلا شک و بلا ریب، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، اولئک، وہی ہے، وہی، صرف یہ ضمیر فصل جو ہے یہ حصر کے لیے آتا ہے، یہی، صرف یہ جو ہے کیا ہے، خیر البریہ، بہترین خلائق. بریہ یعنی خلائق، خیر البریہ بہترین خلائق. اچھا، یہ روایت، یہ آیت. اچھا، سورہ بینہ جزء 30 صفحہ 589 ملاحظہ فرمائی. حدیث ابن عساکر نے جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی، کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. فاقبل علی علیہ السلام، علی علیہ السلام تشریف لائے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، تو پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیعتہ لہم الفائزون یوم القیامہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان ھذا، یہ سردار، یہ سرور، یہ سالار، یہ سید، یہ بہترین، یہ اور ان کے شیعہ، لہم الفائزون، صرف یہ روز قیامت کام روا، کامیاب، سرخرو ہیں، اور لوگ نہیں. ونزلت، یہ کہنا تھا، اللہ کو اتنا پیارا لگا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کی جانب سے آیت نازل ہو. اللہ نے آیت نازل کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اذ اقبل علی علیہ السلام، پس صحابہ کا دستور یہ تھا کہ جب علی علیہ السلام تشریف لاتے تو یہ کہتے، جاء خیر البریہ، جاء خیر البریہ. اور اس کے بعد بھی کئی روایت نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کہتے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو شیعہ کہاں؟ تو یہ دیکھو، یہ ٹھیک ہے نا، شیعہ تھے وہاں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ، جبرائیل شیعہ، ٹھیک ہے نا، ملائکہ سب شیعہ، انبیاء سب شیعہ، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت صرف یہی اور ان کے شیعہ سرخرو، کامیاب، کام روا، خوش نصیب، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس زمانے میں شیعہ تھے.